السلام علیکم دوستو، چوپال میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ اور آج 5 اگست کے لحاظ سے ہم بات کریں گے۔ آج کا دن پچھلے سال بھارت نے کشمیر میں جو کیا، کشمیر کے اسٹیٹس کو تبدیل کیا، رونت میں، تکبر میں بھارت نے سوچا کہ اس طرح سے وہ کشمیریوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر کے اپنے جو دیگر اقلیتیں ہیں، جو آزادی کی تحریکیں بھارت کے اندر تقریباً 14-17 کے قریب آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ان کو دبا لے گا۔ لیکن آج 1 سال گزرنے کے بعد بھارت اپنے اس کیے ہوئے اقدام کے اوپر جس طرح سے دنیا بھر کے اندر ذلیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بات آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم نے اب دیکھا کہ پاکستان نے آج جو قدم اٹھایا ہے، یہی وہ رونا تھا جو بھارتی اخبارات کو جاری تھا جب عمران خان انتخابات سے پہلے بھارتی اخبارات تصویریں بنا بنا کر دکھا رہے تھے کہ اگر عمران خان آئے گا تو کیا ہوگا، اس سے ڈیل کرنا مشکل ہوگا۔ اور آج وہ زبردست پاکستان کی حکومت نے کام کیا ہے کہ ہم جتنی تعریف کریں اس کی کم ہے۔ پاکستانیوں کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ پاکستان نے جو پاکستان کی شہرک کشمیر تھی، جس کی طرف ہمارے گزشتہ حکمرانوں نے برسوں سے جس طرح اسے نظر انداز کیا، کشمیر کمیٹی نے جس طرح سے 10 سالوں کے اندر لسی کے اوپر سارا کا سارا بجٹ اڑایا، وہ آج ہمارے سامنے صورتحال تھی۔ اور اب پاکستان نے کشمیر کے حوالے سے جو قدم اٹھایا ہے، نقشوں میں شامل کیا ہے، خطے میں بڑی تیزی کے ساتھ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ ایک جو ہم دیکھ رہے ہیں، وادی گلوان میں ابھی چین نے کیا، پھر نیپال نے کالا پانی کے اوپر اپنا کلیم کیا، پھر پاکستان نے اب کشمیر کے جو علاقے انڈیا کے پاس تھے اور ہم اپنے نقشوں میں ان کو ڈسپیوٹڈ جو ہے وہ ٹیریٹریز لکھتے تھے، اب انڈین اللیگلی آکوپائڈ کشمیر کے نام سے ہم اس کو اپنے نقشوں کے ساتھ پوری دنیا کے سفارت خانوں میں پھیلائیں گے۔ اور یہ اتنا بڑا قدم ہے جس کی تلملاہٹ یہاں پر یا تو انڈین لابی کو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، جو ہمارے ملک میں انڈین لابی ہے، یا بھارتی چینلز کے اوپر بھارتی لیڈروں کو اس کی آگ لگی ہوئی ہے کہ ان کا رونا، ان کا چیخنا آپ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے انڈین چینلز اگر آپ لگائیں تو۔ یہاں پر بھی جو ہماری ایک مخصوص انڈین لابی بیٹھی ہوئی ہے، جن کو ہر پاکستان کے کام کے اندر کیڑے ڈالنے ہوتے ہیں، پاکستان کو اور انڈیا کے درمیان جب بھی مقابلہ ہوگا اور پاکستان کوئی اچھا قدم اٹھائے گا یا جس سے بھارت کی سبکی ہوتی ہوگی، وہ لابی ہمارے ہاں کبھی بھی اس کے اوپر ان کو موت پڑنے لگ جائے گی۔ اور جس طرح سے اب کہا جا رہا ہے کہ روز ازل سے یہی نقشے تھے، اور جی نقشوں سے کون سے آزاد ہوتے ہیں، ترانوں سے کون سی چیزیں آزاد ہوتی ہیں، اچھا ہوا ہم علامہ اقبال کے دور میں نہیں رہ رہے، ورنہ تو یہی سارے جو ہمارے لبرل، سیکولر یا انٹلیکچوئل، دانشور یا ہمارے بڑے بڑے بزرگ اور صحافی جو اس وقت بیٹھے ہوئے اور یہی رونا ان کا چل رہا ہے کہ ترانوں سے کیا ہوگا، اور علامہ اقبال کے زمانے میں ہوتے تو تب بھی یہی کہتے ہیں کہ نظموں سے کون سی آزادیاں ملتی ہیں، خواب دیکھنے سے کون سی آزادیاں ملتی ہیں، خطبہ پڑھ دینے سے کون سی آزادیاں ملتی ہیں۔ ساری دنیا کے اندر آپ مثالیں دیتے ہو، ہمیں بتاتے ہو کہ جس طرح سے مارکس نے لکھی اور مارکس اور اینگلز نے لکھی کمیونسٹ مینیفیسٹو، ساری دنیا کا کمیونسٹ اس کو سینے سے لگا کے پھرتا ہے، تو وہ بھی ایک کتاب ہی تھی، وہ بھی رائٹنگز ہی تھیں، اسپیچز ہی تھیں جنہوں نے دنیا بدلی ہیں۔ کتابیں موجود ہیں، آپ ہسٹری روسو کا آپ نام لے لے کہ ہمیں سارا ہمارا لبرل طبقہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو روسو کی تحریروں سے کس طرح سے انقلاب فرانس برآمد ہوا تھا، تو تحریروں سے ہی ہوا تھا۔ یہ رائٹرز ہی ہوتے ہیں، یہ رائٹرز اس قوم کے دانشور ہوتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے دانشور ہماری قوم کو جاہل کرنے کے مشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ہماری قوم کو لا علم رکھنے کے مشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ بھارتی چینلز آپ اٹھائیں، انڈیا پاکستان کا موازنہ ہو رہا ہوگا، چین انڈیا کا موازنہ ہو رہا ہوگا، امریکہ نے یہ کیوں کر دیا، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، بھارت کے مفادات کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ہمارے چینل فلانے نے آج پارلیمنٹ میں یہ کہا، اس کے جواب میں اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، ساری کی ساری ہیڈ لائنز ہمارے چینلز کی انہی چیزوں کے اوپر گزرتی ہیں۔ بھارت نے پچھلے سال 5 اگست کے اوپر یہ قدم اٹھایا، ہمارے یہاں سب ایسے جاگے چینلز والے جیسے آج بھارت نے یہ قدم اٹھایا۔ بھارت اس کی تیاریاں سالوں سے کر رہا تھا، مودی کے عزائم سالوں سے یہ تھے۔ آج بھارت میں مودی سرکار نے یا مودی صاحب نے جا کے زمین پہ لیٹ کے ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کا باقاعدہ سٹون رکھا ہے۔ تو یہ رام مندر کا ایجنڈا، بی جے پی اس ایجنڈے کو لے کر اقتدار میں آئی ہے، اور یہ 40 سال کی بی جے پی کی پالیٹکس رام مندر کے حوالے سے تھی۔ تو یہ نعرے ہوتے ہیں، یہ ہمارے یہاں کے دانشور سوتے رہتے ہیں، اور جب بھارت ایسا کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو ہمارے یہاں ایک دم جاگتے ہیں، ایک دن کا ماتم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں، اور پھر تیری میری سارا وقت ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ہم اپنے 5 بجے سے لے کر 1 بجے تک کے پروگراموں میں سوائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے علاوہ کوئی ہم اسٹریٹجک امور کے اوپر گفتگو ہوتے ہوئے، خطے کی صورتحال کو بدلتے ہوئے کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، کوئی ہم اس پر بات نہیں کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان نے جو قدم اٹھایا ہے، یہ چائنا اور پاکستان کی ایک گریٹر انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے۔ دنیا بہت تیزی کے ساتھ اپنی بلاک شفٹنگ کے مراحل سے
گزر رہی ہے۔ پاکستان 3-4 سال پہلے اپنے سارے کانٹے بدل کر پاک چائنا دوستی کو بالکل جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک جیلن صورت ہو چکی ہے کہ جب سی پیک کی باقاعدہ فوج نے بھی ضمانت لی اور اس کے بعد آج سی پیک کے پروجیکٹس جس طرح سے آج ہی کی خبر ہے کہ ایکنک نے جو سی پیک کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے ML1 ریلوے کا یہ جو پروجیکٹ ہے اور اس میں کراچی سے لے کر پشاور تک ڈبل لائن ریلوے بچھائی جائے گی، اس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سالوں سے یہ معاملہ رکا ہوا تھا۔ ML1 سی پیک کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ تو چائنا کے سی پیک کو اور چائنا کے اوبر ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ کو، جو کہ چائنا چاہتا ہے اپنے اولڈ سلک روڈ کو ریوائیو کرنا، اس کو روکنا اس وقت امریکہ اور یہ جو ویسٹرن الائنس ہے ان کے لیے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ چائنا رکنے میں نہیں آ رہا، چائنا کی ترقی پیچھے نہیں ہو پا رہی، ان کی کمپنیوں کو بینڈ کیا جا رہا ہے۔ ہواوے کی CFO چیف فائنینشیل آفیسر کو گرفتار کرایا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چائنیز کمپنیوں کو بین کیا جا رہا ہے۔ انڈیا نے بھی اسی بات کا پوری ٹیکسٹ اٹھاتے ہوئے گلوان وادی کا اور ٹک ٹاک پر پابندی، چائنیز کار کی جو کمپنیز وہاں پر انویسٹمنٹ کر چکی تھیں ان کے ساتھ انویسٹمنٹ ختم کرائی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ سرمایہ داروں کے مقابلے ہیں، یہ بڑی بڑی کارپوریشنز کے مقابلے ہیں۔ ہنڈائی آگے جائے گی، ایپل نیچے آئے گی۔ اگر گاڑیاں چائنا کی بکیں گی تو جاپانی اور امریکن برانڈ کی گاڑیاں، ان کی قیمتیں، ان کی ویلیو، ان کی کمپنیاں، ان کی فیکٹریاں، ان کے مزدور، ان کے ورکرز، یہ سب جاب لیسنس کا شکار ہوں گے اور ان کے سرمایہ داروں کے منافع پر کمی پڑے گی، اور یہ ادھر برداشت نہیں ہو رہا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں چائنا کو جس طرح سے سرکل کرنے کے لیے، گھیرنے کے لیے ساؤتھ چائنا سی کے اندر ایک پورا امریکی جو حمایتی ممالک ہیں، جاپان سے لے کر دوسرے ممالک، اور امریکی فلیٹ بحری بیڑے اس سمندر کے اندر چائنا کے پانیوں کے سامنے ہر وقت ڈرلز کر رہے ہیں، اور ابھی پچھلے ہی مہینے انہوں نے جنگی مشقیں بھی کی اور چائنا بھی اس کو کاؤنٹر کر رہا ہے، پاکستان کے ساتھ مل کر بہترین کاؤنٹر کر رہا ہے۔ 5 اگست کو پچھلے سال انڈیا نے جب کشمیر کو انیکس کیا اور اس کے بعد فروری میں پاکستان پر اٹیک کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ تو وہ لوگ جو ہمارے ہاں بولتے ہیں کہ فوج کا کام گانے بنانا نہیں ہے، فوج کا کام ترانے جاری کرنا نہیں ہے، اسی فوج نے ابھینندن کو پکڑا تھا۔ ابھینندن یہاں پہ چائے پینے نہیں آیا تھا۔ تو جب آپ کسی کو کریڈٹ دینا ہے تو کم از کم آپ پورا کریڈٹ دیں، ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ کس دور میں ہماری جو فوج بھی تھی اس نے کیسے پاکستان کو، ہمارے دشمن کو روکا۔ انڈیا کے جو عزائم ہمارے سامنے اب آ رہے ہیں، پہلے بھی آ رہے تھے، یہ کوئی نئے نہیں تھے، ہمارے ملک میں نہیں دکھائے جاتے۔ آج مودی صاحب نے رام مندر کے سنگ بنیاد رکھا۔ یوپی کا، انڈیا کی یہ اسٹیٹ ہے اتر پردیش، سب سے زیادہ آبادی والی یہ ریاست ہے، اس میں ایودھیا کے مقام کے اوپر آپ یہ دیکھیں، اس سب سے بڑی ریاست کا جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہندوستان کے اندر اگر آپ دیکھا جائے آدتیہ ناتھ، اور یہ انتہائی جو BJP کے کٹر ترین لیڈروں میں سے ایک شامل شخص ہیں، اور وہ ایک اتنے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے جو کھلے عام کہتا ہے کہ مسلمانوں کو اس کے صوبے میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ الفاظ آدتیہ یوگی کے سارے موجود ہیں، یہ خیالات موجود ہیں بھارت کے، لیکن اس چہرے کے اوپر ہمارے ہاں کے یہ لبرل سیکولر دانشور کبھی آواز اٹھاتے ہوئے یا بولتے ہوئے یا کبھی مذمت کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے، اور دنیا بھی بھارت کے اس رخ کو دیکھتی ہے جو بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے نظر آتا ہے۔ تو اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں۔ پاکستان اب اس فیز میں آیا، خدا کا شکر ہے کہ اب پاکستان دنیا کے سامنے بھارت کے اس چہرے کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کلبھوشن یادو جو ہمارے ملک میں دہشت گردیاں کر رہا ہوتا تھا وہ پکڑا جاتا تھا اور ہمارے ملک کا وزیر اعظم اس کا نام نہیں لیتا تھا، بلکہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کے بیان کے اوپر FATF کے اندر ہم پھنسے جب میاں نواز شریف نے یہ انٹرویو دیا کہ جی ہمارے ملک سے لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ دہشت گردیاں کر کے آتے ہیں، اور آج تک FATF کے اندر ہم اس معاملے کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے اپنے ملک کے وزیر اعظم کے یہ الفاظ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ابھی مظفر وانی کے کشمیر میں شہادت کے بعد پٹھان کوٹ میں حملہ ہوا، خود اسٹیج ایک فالس فلیگ آپریشن کرایا گیا، بالکل اس طرح جس طرح یہ پچھلے دنوں کرایا گیا تھا کشمیر میں اور پاکستان کے اوپر الزام ڈالا گیا، اس حملے کے اندر پٹھان کوٹ کی ایئر بیس کے اوپر حملے کے اندر ہمارے یہاں کی حکومت نے ہمارے ISI کو وہاں بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا کہ جی آپ وہاں جائیں اور وضاحتیں دے کر آئیں۔ تو یہ رویہ پچھلے حکمرانوں کا تھا، تو بھارت ہر معاذ کے اوپر دنیا میں چوڑا ہو کر سامنے آتا تھا۔ سشما سوراج آ کے لیکچر دے کے جاتی تھیں، امن کی بھاشا، امن کی بھاشا، امن کی بھاشا۔ انڈین لابی ہمارے ملک میں اس امن کی بھاشا کو لے کے پہلے دن سے، اور اسی انڈین لابی کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے کہ سلیم صافی صاحب ہوں یا ان جیسے دوسرے ہمارے جو صحافی حضرات ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور جو میاں نواز شریف جن کی آنکھ کے تارے ہیں، جو لندن میں عیدیں مناتے تھے، اور سلیم صافی صاحب کو عمران خان یا اس گورنمنٹ کا یا آرمی کا پاکستان کے اندر کشمیر کو شامل کر کے بھارت کو ایسا کرارا جواب دینا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور یہ شخص اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی دیکھیں ریاست مدینہ کے حکمران جو ہیں وہ خطبہ دینا چاہیے تھا ان کو، وہ تو نتھیا گلی عید منانے چلے گئے۔ آپ کو اپنی سینیورٹی کا آپ لوگ خیال کریں،
کس لیول پہ آپ پہنچ کے کس مقام پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور قوم کے سامنے آپ کے سامنے بات چیت کرنے کے لیے یا ٹویٹ کرنے کے لیے یہی موضوع رہ گئے آپ کے لیے کہ آپ یہ بتا رہے ہوں کہ عید پہ خطبہ ریاست مدینہ کو آپ کسی مذاق کا استعارہ بنانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا ملک ریاست مدینہ کے بالکل نقش قدم کی طرف جائے گا. وہ وقت آئے گا جب آسمان سحر کے نور سے آئینہ پوش ہوگا, رات کی جو ظلمت ہے وہ سیماب پا ہو جائے گی, سب کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر اچھا وقت لا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم بھارت کے ساتھ اس جھیپے ہوئے رویے کے ساتھ نہیں ملتے, ہم اسی طرح بھارت کے ساتھ بات کر رہے ہیں جس طرح بھارت کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی. جو ہمارا حق تھا, کشمیر کے اوپر بھارت نے قصبہ کیا, کشمیر کے اوپر بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں سے پھرا. بھارت نے کشمیر کے بعد حیدرآباد, دکن, جوناگڑھ, مناور, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو ریاستیں ہمارے ساتھ ملنا چاہتی تھیں ان پر کس طرح کا قبضہ کیا. اور یہ ساری چیزیں ہمارے انہی دانشوروں کو اس ہسٹری میں نظر نہیں آتی ہے اور بھارت کے آج کے عزائم انہیں نظر نہیں آتے. اور اس بھارت کے وزیر اعظم مودی کو پاکستان میں بلانے والے وزیر اعظم ان کے محبوب ہیں. تو یہاں سوالات اٹھتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی شک نہ کرے, ہم پر ہمارے متعلق کوئی الٹا سیدھا نہ سوچے. آپ وہی بات ہے کہ تم قتل کرے ہو کہ کرامات کرے ہو, دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ, تم قتل کرے ہو کہ کرامات کرے ہو. تو بات یہ ہے کہ اب جو ہو رہا ہے کشمیر کے حوالے سے ہم پاکستانیوں کو اس کو سمجھنا چاہیے. اور یہ صرف کشمیر کا ہی معاملہ نہیں ہے. ہندوستان نے جب اب سے کچھ ماہ پہلے کشمیر, ہمارے گلگت بلتستان کو بھی اپنے نقشوں میں شامل کیا, ہمارے ہاں تو خاموش بیٹھے رہے ہمارے یہ بڑے بڑے اینکر حضرات جو ایک ایک مکھی کا پر گننے کے دعویٰ کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ کہاں سے اڑی تھی اور کہاں جائی تھی. لیکن یہ بھارت کے ان نقشوں کے اوپر خاموش بیٹھے رہے جس میں ہمارا علاقہ کشمیر, گلگت بلتستان تک کا بھارت نے اپنے نقشوں میں شامل کیا, دنیا میں پھیلایا. اور اب جب ہم دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے فنڈنگ کے لیے جاتے ہیں ورلڈ بینک کے پاس, عالمی بینک کے دوسرے اداروں کے پاس, تو بھارت کے وہ نقشوں کی وجہ سے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ جی آپ بھارت یہ کلیم کرتا ہے کہ آپ اس کے علاقے میں یہ نقشے ڈیم بنا رہے ہیں اور ہم تو اس کے لیے کیسے فنڈنگ کریں, کل کل کو کوئی مسئلہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اتنا بڑا ہمیں نقصان ہوا ہے اس چیز کا. اور آج ہم جب بھارت کے علاقوں کو, یا ہمارا جو اپنا کشمیر کا علاقہ تھا جو بھارت نے غاصبانہ طور پہ قبضہ کیا ہوا ہے آج تک, جس کے اوپر وہ حق خود ارادیت کے اوپر وہ آج تک پلیبیسائٹ کے اوپر راضی نہیں ہو رہا, ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے وہاں کی. اب یہ 371 لگا کے جس طرح کی پچھلے سال کوشش کی گئی, تو بھی ہمارے ان صحافیوں کو مروڑ اٹھ رہا ہے, تو بھی ان ہمارے صحافیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری ریاست اب کشمیر کے حوالے سے جس طرح سے یکسو ہوئی ہے یہ تو پہلے ہمیں نظر ہی نہیں آتا تھا. پہلے تو ہمارے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان تھے, مطلب جو کشمیر میں ہونے والے جہاد کو جہاد نہیں سمجھتے, کشمیریوں کی جدوجہد کو جدوجہد نہیں سمجھتے, جن کے والد محترم مولانا مفتی محمود کا یہ کہنا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں, ان کی جماعت کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ہمارے ملک میں منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. وہ تھا نا کہ کشمیر کمیٹی کو وہ چیئرمین بن کے 10 سال تک بیٹھے رہے, اور 10 سال میں کشمیر کتنا دنیا کے سامنے آیا, اور اب پچھلے 2 سالوں کے اندر, پچھلے 1 سالوں کے اندر کتنا کشمیر دنیا کے سامنے آیا. یہ واضح ہے. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے اندر 52-50 سالوں کے بعد دوبارہ سے اس مسئلے کو زیر بحث لایا گیا. OIC ایک عرصے کے بعد جاگی, امت مسلمہ کی نمائندہ یہ جماعت کے, اس کو پتا تھا کہ جو وکیل ہے پاکستان کشمیر کا وہ تو خود جھیپا ہوا کھڑا رہتا ہے ہر وقت, اس میں تو خود بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. یہاں کے لیڈر تو ہمارے شرماتے ہوئے جاتے تھے UN اور لجاتے ہوئے آ جاتے تھے, مبادہ ٹھیس نہ لگ جائے نازک آبگینوں کو مودی جی کے گھر میں بنے ہوئے کہ ان کے لیے کوئی الفاظ نہیں نکلتے تھے, کوئی آواز نہیں نکلتی تھی. اب جو ہو رہا ہے اس میں وہی رونا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے جو پہلے بھارتی اخبارات کا تھا, ایک واویلا تھا کہ اگر عمران خان آ جائے گا تو کیا ہوگا, اگر عمران خان آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا. تو لیکن جو صورتحال ہے کہ بھارت نے کوشش پوری یہ کی ہوئی ہے کہ امریکہ کی پروکسی کے اندر وہ اپنا کندھا پیش کر دے. چائنا کو روکنے کے لیے اب بھارت کھل کے ننگی جارحیت پہ اترتا ہوا نظر آ رہا ہے. علاقوں میں نقشے جاری کرنا, اور یہ ہمارے لداخ سے آگے بڑھتے ہوئے اولڈی بیک کے اوپر ہیوی انویسٹمنٹ کر کے وہاں پر بیٹھنے کی تیاریاں, اور امریکہ کو ساتھ ملا کے وہاں سے اس پورے جو سلک روڈ بننے جا رہا ہے, یا یہ جو ہمارا سی پیک وہاں جا کے آگے کنیکٹ ہوگا, اس کے اوپر کسی طرح کے کیوس پھیلانے کے لیے, اور بعد میں کہ جی اگلے 4, 6, 5, 10 سالوں میں پاکستان خدا نخواستہ ویک ہوتا چلا جائے گا تو ہم ان علاقوں کو قبضہ کریں گے, تاکہ چائنا کا یہ جو ایک لنک اب اس عربین سی کے ساتھ بن رہا ہے وہ ختم ہو جائے. کیونکہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کچھ بھی پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر اس خطے میں ہو رہا ہے وہ بہت کچھ وہ ہو رہا ہے جو پچھلے 10, 15, 20 سالوں 30 سالوں میں اتنی سنجیدہ نوعیت کی صورتحال نہیں آئی تھی. گزشتہ روز لاہور میں
آرمی چیف کے زیر صدارت جو اجلاس ہوا اس میں پچھلے 6 آرمی چیف موجود تھے، راحیل شریف صاحب موجود تھے، دوسرے تمام آرمی چیف موجود تھے، ریٹائرڈ بھی اور حاضر سروس افسران موجود تھے، اور انہی حوالوں سے بات ہوئی تھی گلوان میں جو چین نے کیا، اور اس کے بعد اب اس وقت جو صورتحال سرحدوں کی ہے کہ کوئی بھی پاکستان کے خلاف گھٹیا قدم اٹھایا جا سکتا ہے، جیسے پچھلے سال 26 فروری کو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس دفعہ بھی، کیونکہ مودی سرکار اس وقت انتہائی جھیپ میں ہے، ان کے پاس اپنی حکومت کو مزید یہ جو پاپولیرٹی کی ایک مہم ہے نفرت اور تعصب کے اوپر اور مسلم دشمنی کے اوپر، بی جے پی جن نظریات کو لے کر پھریرے ابھی لیتے ہوئے چل رہی ہے، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی اسی طرح کی صورتحال کریں، ایک جنگ کا ماحول بنا کے رکھا جائے، تو اسی کے اوپر خریداریاں ہوتی ہیں، رافیل جہاز خریدے جاتے ہیں، بڑے بڑے بجٹس، بڑے بڑے کٹس، بڑے بڑے کمیشن ہوتے ہیں، تو ملٹریز ہارڈ ویئر یہ سامان بکنا اس وقت ہندوستان میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ بات زیادہ پرائیورٹی کی نظر آ رہی ہے، اور مودی جی اپنے عوام کے 70 کروڑ لوگوں کو ٹوائلٹ کی سہولت پہنچانے کے بجائے پچھلے جو ہم کیا کریں کہ جو اپنے ملک میں دیکھیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے، کتنی ڈسپیرٹی ہے، کووڈ کے بعد کی صورتحال ہندوستان کی کیا ہے، اس کو نبٹنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ یہ نفرت، یہ تعصب، اس کو مزید بڑھاتے ہوئے پاکستان اور چین کے یہ جو سی پیک ہے اس کو سبوتاش کرنے کے لیے، امریکہ کو اپنا کندھا دینے کے لیے غلط جو ان کی چالیں ہیں اس سے باز آئیں تاکہ اس خطے میں امن آئے۔ چین کا سی پیک آہستہ آہستہ بھارت کو تنہا کرتا جائے گا، یہ ہو رہا ہے۔ نیپال جیسے ملک نے نقشے اور کالا پانی کے اوپر جو ہے وہ اپنا کلیم کیا ہے، چین اروناچل پردیش کے حوالے سے کہتا ہے یہ ہمارا حصہ ہے، بھوٹان چین کے ساتھ ہے، سکم کا علاقہ بھی وہاں پر علیحدگی پسندی کی تحریکیں ہیں، تو بھارت ہندوستان کو اگر دیکھیں ہم اوپر کے سر کے اوپر سے چین نے کس طرح سے اس کے گرد ایک سرکل کیا ہوا ہے، تو ہندوستان کو اگر لگتا ہے کہ وہ پاکستان کو تنہا کر رہا تھا اور کر دے گا، تو اس وقت ریورس یہ ہوا ہے کہ ہندوستان تنہا ہو چکا ہے۔ ہندوستان کی افغانستان کے اندر اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ضائع ہوئی ہے، ہندوستان کی ایران کے اندر چابہار کے اندر اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ضائع ہوئی ہے پچھلے سال، اور ان سے پہلے میری رائٹنگز، میری ویڈیوز اس بات کی گواہیں کہ میں نے سی پیک پروجیکٹس کو لیتے ہوئے یہ کہا تھا اس وقت بھی اپنی ویڈیوز میں کہ ایران بھی سی پیک میں شامل ہوگا، سعودیہ بھی سی پیک میں شامل ہوگا، کیونکہ ان دونوں ملکوں کی اب بقا اسی لحاظ سے ہے کہ ان کا آئل اس وقت بکے، اور یہ دونوں ملک چین کے بڑے حد تک اس حوالے سے خاصے حد تک ڈیپینڈنٹ ہیں، کیونکہ چین کی ابھی بھی آئل کی ضروریات اتنی ہیں کہ وہ ان دونوں ملکوں کے بجٹ کو سہارا دینے کے لیے کافی ہیں۔ تو سعودیہ، چین، ایران، ہم آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں چین کا کردار مؤثر سے مؤثر ہوتا جائے گا، اور پاکستان بھی اس کے ساتھ رہتے ہوئے سی پیک کی صورت میں مزید استحکام کی طرف جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور کشمیر کا یہ معاملہ جس طرح سے اب پاکستان قانونی انداز کے اندر باقاعدہ ایک ٹھوس موقف کے ساتھ دنیا کے سامنے لے کر آ رہا ہے، اور جس میں ہم جھک بھی نہیں رہے، ہم بک بھی نہیں رہے، ہم اس وقت جس طرح سے بھارت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں وہ اس کے اخبارات پہ ان کے رونے سے دیکھا جا سکتا ہے، اور ہمارے ملک میں جو انڈین لابی کو مرچیں لگی ہوئی ہیں اس کے رونے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کشمیریوں کی بھی مشکلات کو آسان کرے۔ یہاں پر پاکستان میں بھی کورونا کے بعد جو معاشی صورتحال ہے، پاکستان کی معیشت سکڑاؤ کی طرف گئی ہے، اس میں بھی شکریہ ان میڈیا کی جغادریوں کا جو اب کوئی شرم سے نہیں بولے گا کہ ہم نے کتنا ڈرایا تھا پاکستانی مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے، بند نہیں کر رہے۔ اب کوئی بڑا صحافی اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں بولے گا کہ ملک بند کروایا انہوں نے۔ عمران خان اس وقت بھی بول رہے تھے کہ لاک ڈاؤن سے غریب آدمی مر جائے گا، اور یہ ہمارے بڑے 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 دانشور، سارے سینئر کالم نویسوں سے لے کے بڑے بڑے اینکر پرسنز کی فہرست اس میں موجود ہے، جو سب اپنے ٹویٹز ان کے دیکھے جائیں کہ انہوں نے کورونا سے کس طرح سے ڈرایا، اور آج پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کا جھٹکا، اس سے اب تک ہم نکل نہیں پا رہے۔ تو اللہ کرے یہ سارے مسائل بھی حل ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی کشمیریوں کے لیے بات صرف گانوں تک ہی نہیں ہے، کشمیریوں کے لیے پاکستان کا انشاءاللہ تعالی بچہ بچہ اپنے خون کے آخری قطرے تک اس لڑائی کو لڑے گا، اور کشمیر بھی ہمارا ہوگا، جوناگڑھ بھی ہمارا ہوگا، جو حیدرآباد دکن تھا وہ بھی ہمارے ساتھ آئے گا۔ تاریخ 10 15 20 سالوں کی کہانی نہیں ہے، تاریخ 50 100 150 200 سالوں کی کہانی ہے۔ ہندوستان اپنے جو نظام ہے اسی نظام کے بوجھ تلے آ کے دب جائے گا، جہاں اتنا گندا ریسزم کا نظام ہو، جہاں آپ نے باقاعدہ مذہب کے نام پر انسان کو شودر کلاس سے لے کے برہمن کلاس کے اندر بانٹا ہوا ہو، وہاں پر کبھی بھی آپ بہت عرصے تک
ایک حکمرانی کو قائم رکھ نہیں سکتے، اور ہندوستان کے لیے اس وقت یہی سوٹ کرتا ہے کہ وہ اسی تعصب، مسلم دشمنی، نفرت کو پھیلاتے ہوئے آگے بڑھے اور اس کے لیے تاریخ کو مسخ کیا جائے. اور ہمارے یہاں کے لبرلز بھی اس معاملے میں بڑے آگے بڑھتے ہوئے دامے درمے سخنے جو ہے وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں. جس بابر کی بابری مسجد کو مٹا کر آج آپ رام مندر بنانے جا رہے ہیں مودی صاحب، ان مغل حکمرانوں کو اگر دیکھا جائے تو آج آپ ویکیپیڈیا بھی کھولیں تو 6 گریٹ مغل حکمرانوں میں بابر سے لے کر اورنگزیب تک کا نام آتا ہے. اور اورنگزیب کے متعلق تو مشہور ہے کہ جی وہ جب تک 1.25 من زنار نہیں کٹوا لیتے تھے اس وقت دن نہیں ہوتا تھا، اتنے ہندوؤں کو مسلمان کرتے تھے. اور بھائی 250 سال کا عرصہ تقریباً مسلمانوں نے 250-300 سال کا عرصہ حکومت کی. اگر اس طرح کے 1.25 من زنار روز کٹوائے جاتے دھاگے اور ہندوؤں کو مسلمان کرایا جا رہا ہوتا، اس سب کانٹیننٹ میں ایک بھی کوئی مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی مذہب کا نہیں ملتا. اورنگزیب کے زمانے میں اورنگزیب کا اپنا چیف آف آرمی اسٹاف وہاں کا ہندو ہی تھا. اکبر کے زمانے میں اس کے 9 رتنوں میں 4 رتن ہندو تھے. اس کا آرمی چیف بھی ہندو تھا، تو اس کا وزیر مالیہ ٹوڈر مل بھی ہندو تھا. تو یہ سارے لوگ کس طرح سے ایکوموڈیٹ تھے تقریباً ان 6 گریٹ مغل حکمرانوں میں. اور یہ جو آج ہمیں تعمیر، جو ہمیں فن تعمیر کی شاہکار ہندوستان میں نظر آتے ہیں، یہ انہی مسلم حکمرانوں کی وجہ سے ہیں. اکبر کے دور میں یہ بر صغیر تھا جو دنیا کی تیسری بڑی ملٹری طاقت تھا، معاشی بڑی تیسری طاقت تھا. اکبر کے دور میں 30,000 فوجی ہاتھی ہوتے تھے جو کہ تیر اندازوں کے ساتھ لیس ہوتے تھے اور آج کے ٹینکوں کے برابر ہیں. اور جو بھی مغل حکمرانوں نے اس خطے پر آنے کے بعد حکومت کی ہے، یہاں کی دولت کو لوٹ کر یہیں لگایا ہے. کوئی لوٹا نہیں ہے، سوری، یہاں پہ اگر کوئی دولت آئی بھی ہے تو اس کو یہیں لگایا. نہ تو بابر اپنے آبائی علاقے فرغانہ لے گیا، نہ تو محمود غزنوی یہاں کی دولت کو غزنی لے گیا. یہیں کی دولت یہیں پر لگی ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی والا حال نہیں کیا. مجھے اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ.